ہر دور میں تو مشکل رہا ہی ہے، لیکن دور حاضر میں بہت زیادہ ہی مشکل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان کا رکھنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا شعلہ۔ تو بتایا جائے کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو ہاتھ میں آگ کا شعلہ پکڑے؟ علماء حفیظ بڑا ہی سخت مجاہدہ ہے، لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے نہیں، ہمیں یہ ہر صورت میں کرنا ہی ہے۔ اس دور میں ہر چیز گناہ اتنا آسان ہوتا جا رہا ہے اور رائج الوقت ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح نیکی اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور ہم سے اتنی دور ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اور یہی ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کروں گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ کام تو بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ مشکل جو ہے وہ اس کو کیا کر رہی ہے؟ اس کو یہ عمل کو کرنے سے روکتی ہے۔ اصل میں یہاں ہم جو کچھ دیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے، اس دنیا کی لعنت سے، پریشانیوں سے، معاملات سے نکال کر ہمیں یہاں بٹھانا ہے، یہ اللہ کا ایک بہت خصوصی انعام ہے، ورنہ ہم اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اس لعنت پہ لگی ہوئی ہے، اس سے باہر نہیں آ پا رہی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے ایمان لانے کے بعد دیکھو، اگر تمہیں اپنا ایمان بچانا ہے تو مجھ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ورنہ اللہ معاف کرے اس دنیا کی لعنت میں جس میں ہم پھنس چکے ہیں، ہم اس میں اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں کہ علماء حفیظ نکالنا مشکل ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، ہماری دنیا کی لعنت ہم پہ اتنی سوار ہو گئی ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو۔ کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں؟ کیا اسی لیے ہمیں بھیجا تھا؟ ہر آدمی کہتا نہیں صاحب اس لیے نہیں بھیجا، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ لیکن اللہ معاف کرے عبادت کا مفہوم ہی اسی کو بگاڑ دیا۔ کسی نے عبادت جو ہے وہ صرف نماز کو لے لیا، کسی نے صرف علماء حفیظ صرف حج اور عمرہ کرنے کو عبادت لے لیا۔ عبادت تو نام ہے اللہ کی حکم کو پورا کرنے کا، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر ہمیں اس میں اپنا طریقہ ڈال دیں گے تو یہ ہلاکت بن جائے گا۔ اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں لعنت بڑھ رہی ہے۔ جتنا بڑا حاجی اتنا بڑا پاجی کا مثالیں موجود ہیں، جتنا بڑا نمازی آپ اس سے معاملات کر کے دیکھیں، آپ اس سے بات تو کر کے دیکھیں تو کان پکڑ لیں گے صاحب اگر یہ اس نمازی جو پانچوں وقت کا نمازی، اول سب کا نمازی ہے، لیکن اس کے معاملات دیکھیں گے تو بس میں نے آپ سے عرض کیا کہ کان پکڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لعنت سمیٹ رہا ہے، اس کے اندر آنا چاہیے کیا، وہ آ کیا رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں پھلدار درخت تو جھکتا ہے، لیکن یہاں پر اکڑ پیدا ہو رہی ہے، اور ایسی خطرناک اکڑ اگر کسی سے کہا جائے کہ صاحب یہ آپ نے کر رہے ہیں یہ تو سنت کے خلاف ہے، وہ کہتا بھائی سب چلتا ہے یار، آپ اپنی سنت اپنے پاس رکھیے، انا للہ و انا الیہ۔ وہ ان باتوں کو نہ، چلو بھائی میں کہہ رہا ہوں غلط ہے صحیح ہے، آپ جائزہ لے لو نا، اس میں کوئی دو حرج تو نہیں ہے، لیکن اپنی رائے پہ آپ جو کہتے ہو یار جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہیں پر آ کر مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تکبر ہے۔ دیکھیں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمیں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک خطرناک چیز لگائی گئی ہے، وہ نفس، اور نفس کی معاونت کے لیے ایک اتنا بڑا عالم دیا گیا ہے، ایک اتنا بڑا
جو ہے وہ عبادت گزار دیا گیا ہے، وہ ہے شیطان، اور اتنا بڑا عارف دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ، اس کا معاون، اس کا ایڈوائزر اگر اتنا بڑا عالم ہو، جس کو جنت اور جہنم کے بارے میں دیکھا ہوا علم ہے، ہم نے سنا ہوا ہے، اس نے تو دیکھا ہوا علم ہے، اسی طرح جو بھی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ایڈوائز کرتا ہے، اور اس کی ایڈوائز جو ہے ایسی خطرناک ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ تعویل ایسی زبر دیتا ہے، دیکھو اس کی وجہ سے ایسا ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہیں، سب چلتا ہے، دیکھو فلاں وقت ایسا تھا، یہ ہر چیز کی تعویل دیتا، اور ہم اس کو اختیار کر لیتے کیونکہ تعویل بالکل صحیح ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ تعویل غلط ہوتی ہے؟ شیطان نے جو تعویل دی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا یا اللہ آپ نے مجھے عزت دی ہے، میں سارے جو ہے یہ فرشتوں کا سردار بنایا گیا، تو یہ جو سرداری ہے یہ تو آپ نے دی ہے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اور یہ جو آپ نے بنایا یہ تو خاک سے بنایا، یہ ساری جو ہے یہ ساری جو سجدہ آپ کو کرتا ہے وہ سجدہ اس خاک کو کیسے کرے گا؟ اس میں بتائیں کیا بات غلط ہے؟ اس نے کون سی بات غلط کہی؟ کوئی بات غلط نہیں کہی اس نے، لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا مطلب ہی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی مقدم ہو، باقی ہر چیز ختم ہو جائے۔ جب میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو تم نماز پڑھو، جب میں کہہ رہا ہوں نماز مت پڑھو تو تمہارا نماز نہیں پڑھنا عبادت ہے، جب میں کہہ رہا ہوں روزے رکھو تو روزے رکھو، اور جب میں کہہ رہا ہوں روزے نہیں رکھو تو تمہارا روزہ نہیں رکھنا عبادت ہے۔ یہی بات اصل ہے، یہ بات جس دن ہمارے دل و دماغ میں آ گئی اس دن سے ہماری کہانی شروع ہوگی، تو بات صرف یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تعویل جو ہے وہ تو بالکل ہی میں نے کہا نا صحیح ہے، کیونکہ شیطان دے رہا ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ساری تعویلیں ختم ہیں۔ اللہ نے کہا کرو تو کرو، اور نہیں کرو تو نہیں کرو، بس یہی اللہ کا اصل عبادت ہے، لیکن وہ ہر جگہ ہے، وہ صرف نماز میں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، اور اس کا نمونہ بھیج دیا، کرو تو کرو، نہیں کرو تو ہر آدمی کہتا ہے یار ہر اپنی مرضی سے کرتا، لیکن نمونہ بھیج دیا نبی کو کہ دیکھو یہ نمونہ بھیج رہا ہوں، اس نمونے کے لحاظ سے کرنا ہے، اگر تم نے اس نمونے سے ہٹ کے کیا تو قابل قبول نہیں ہے، اگر نمونہ نہیں بھیجتے تو ہر آدمی بندہ چلا لے بھائی، جو مرضی کر لے، تو بھائی کہا تو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی عمل ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نبی کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، تو یہ قابل قبول ہے، ورنہ ریجیکٹ ہے۔ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز دی۔ اسلام ایمان کے لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا امر ہم پہ فرض ہو جاتا ہے وہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہی کے اندر علماء الحفیظ و سنت نہیں ہے، نماز ہی ہماری صحیح نہیں ہے، نماز ہی کے اندر گڑبڑ ہے، کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، پڑھ تو سبھی رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میری باتوں کو دوسری طریقے سے نہ لینا، خدا کے لیے نہ لینا، بلکہ اس بات پہ تحقیق کر لینا، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غلط ہو تو مت کرنا، لیکن اگر صحیح ہے ہو تو خدا کے لیے اس کو کر لینا، کیونکہ یہی تمہاری ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے اس کی معاملات بلڈنگ کہاں کھڑی کرو گے؟ جو بھی کھڑی کرو گے بنیاد گر جاتی، کمزور ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نمازوں کو بڑھیا بناؤ، نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق بناؤ۔ اب اس کے اندر ایک بات اور بتا رہا ہوں، ہماری اس دور حاضر میں ان باتوں کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ آج کا دن 10 محرم کا دن ہے، اور 10 محرم کا روزہ رکھنا بڑی ہی فضیلت کی بات ہے،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کے ساتھ ایک روزے کو جوڑ دیا. کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے جوڑ دیا کہ مشابہت نہ ہو. دیکھیں یہی میں جب سے میری جو باتیں ہوتی ہیں اس کی سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ جس کی مشابہت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. تو یہ مشابہت اتنی خطرناک چیز ہے جس کے اوپر نبی نے ایک روزہ بڑھا دیا. یہود و نصارہ کی مشابہت ہے تو اس لیے تم ایک روزے کا اضافہ کر دو. تو یہ مشابہت جو ہے یہی سب سے خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا. اور جس چیز کے بارے میں کہا ہے دیکھو مشابہت اختیار نہ کرنا. یہود و نصارہ کی یا کسی بھی غیر کی مشابہت اختیار نہ کرنا. یہ مشابہت اتنی بڑی خطرناک زبردست اور خطرناک چیز ہے کہ جس کی مشابہت اختیار کرو گے ویسی بن جاؤ گے. اور ویسے تم نہ بھی بنے تمہارا حشر ویسوں کے ساتھ ہوگا. تو پھر فیصلہ کر لو کس کی مشابہت اختیار کرنی ہے. تو بات صرف سمپل ہے کہ مشابہت ہم نے اللہ والوں کی اختیار کرنی ہے. مشابہت ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنی ہے. اگر تم نے ان کی مشابہت اختیار کی تم بھلے بہت بڑے کوئی دیندار نہیں کہلاؤ گے, بہت بڑے عمل والے نہیں کہلاؤ گے, لیکن تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. صحابہ جب بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, ایک بدو آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, صحابی بھی تھے یا بعد میں صحابی بنے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا دور رہتا اور میں جو ہوں آپ کے پاس یہاں پر آنا میرے لیے بہت مشکل ہے زیادہ تر, لیکن میں تو محروم رہ گیا. یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت قریب ہیں, یہ تو آپ کی صحبت میں اور آپ کے ساتھ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو تم میرے قریب ہو اور حشر کے دن بھی تم میرے ساتھ ہو. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تو صحابہ خوشی سے نہال ہو گئے کہ بھائی اصل چیز کیا ہے, یہ محبت. جس کو محبت ہوگی وہ ضرور بالضرور مشابہت کرے گا, وہ ضرور بالضرور اس کی اطاعت کرے گا. یہ محبت کی نشانیاں ہیں, یہ دل کی کیفیت کی نشانی ہے. دل تو اندر ہے, کس کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہماری جو ظاہر ہے, جس کو ہم ظاہر کہتے ہیں, وہ باطن کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ ہے اصل مقصد. یہ اصل مقصد ہے. اگر ہم نے مشابہت اختیار کر لی یہود و نصارہ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہود و نصارہ کی محبت ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی ایک روزے کو کیوں بڑھاتے؟ میرا سوال ہے سب سے, بھائی وہ بھی تو نیک عمل تھا, یہ بھی نیک عمل ہے. وہ تو نیکی کی بات کر رہا ہوں. روزہ رکھنا کوئی خدا نہ کرے کوئی بری چیز تھوڑی ہے, لیکن نیکی کے اندر بھی مشابہت نہیں اختیار کرنی. تو یہی تو سارا معاملہ ہے. یہ داڑھی کی باتیں ہوتی, یہ مونچھے کی باتیں ہوتی, یہ تو مشابہت ہے. کس کی؟ یہود بھی داڑھی رکھتے ہیں, وہ بھی تو بھائی. لیکن مسلمان کی داڑھی اور یہودی کی داڑھی میں کیا فرق ہے؟ عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں, لیکن مشابہت کیا ہے؟ اور یہ نبی کی داڑھی کیسی ہوگی؟ وہ داڑھی کو بڑھاتے ہیں اور مونچھوں کو کٹاتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. یہ مشابہت کے خلاف ہے ان سے جو داڑھی رکھنے والے ہیں. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ مشابہت کی بات ہو رہی ہے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مشابہت سے کیا ہے؟ تمہارے اندر وہ چیز تم نہ بھی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ وہی کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے. دور حاضر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کالے کپڑے جو ہے وہ عام ہوتے جا رہے ہیں. ہر گھر کا جس میں بھی آپ جائیں کالے کپڑے, خاص کر کے 9-10 محرم کو تو اللہ معاف کرے سنیوں نے ایسا پہننا شروع کر دیا, مشابہت اختیار کر لی. تو خدا کے لیے عام دنوں میں بھلے پہن لو,
لیکن 9-10 کو مشابہت اختیار نہ کرنا، کیونکہ تمہاری وہ مشابہت ان سے ملتی ہے، انہی میں سے تمہارا شمار ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسی کہ مشابہت اختیار کرو گے ویسے بن جاؤ، اور نہ بھی مرے تو مرو گے تو تمہارا حشر انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو سوچ لو بھائی، کیا تیار ہو اس موت کے لیے جس حال میں تم ہو کہ تمہاری وضع قطع لباس پوشاک اللہ معاف کرے یہود و نصارہ سے ملتی ہے، یا یہود سے ملتی ہے، یا نصرانی سے ملتی ہے، یا پھر اللہ معاف کرے غیر اللہ سے ملتی ہے، جو پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو، نبی کو یا نبی کی سنتوں کو۔ تو خدا کے لیے یہ مشابہت کا اختیار کرنا ہی اصل سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اور یہ کونوا مع صادقین کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ جب تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تمہارے دل کے اندر اس ماحول کا اثر پڑے گا، اور تم بھی یہی چاہو گے کہ یار جیسی ان کی مشابہت ہے میری مشابہت بھی ایسی ہو جائے، میں بھی ایسی بن جاؤں، میری بھی سوچ و فکر ایسی ہی ہو جائے۔ لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک چیز کرنی، اگر تم نے وہ کر لیا تو یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فنا۔ فنا کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو قربان کر دینا اللہ کے لیے۔ یہ قربانی فنانیت کی نشانی ہے، اور فنا جو ہے وہ نفس کا ایک حصہ ہے۔ نفس بقا چاہتا ہے، اپنی حکمرانی چاہتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں پسند کر رہا ہوں یا جو میری بیوی پسند کر رہی ہے، جو حالات پسند کر رہے ہیں، نفس اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے، اور نبی کی پسند اور اللہ کی پسند اور اللہ والوں کی پسند کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یار سب یہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن وہی سب سے بڑی ہلاکت ہے جس کو شاعر کہتا ہے کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ معاف کرے ہم جدت کہہ رہے ہیں، یہ دور جدت کی چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ ایک بھیڑ چال چلی ہوئی، ہر آدمی یہی کر رہا ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں بھائی، اسی سے تو نکلنا ہے۔ اور اس کو نکلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نفس کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ فنانیت ہی اصل بقا کی نشانی ہے۔ کیا آپ کو جنت ملے گی کب؟ جب آپ اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے۔ جب تک آپ دنیا سے فنا نہیں ہوتے جنت دنیا نہیں ہے۔ تو فنانیت اصل نشانی ہے جنت پہ جانے کی۔ اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں اللہ کی اور نبی کی بات ماننی ہے اور ماننی ہی ہے تو اپنے نفس کو فنا کرنا پڑے گا۔ نفس کہے گا یہ کرو تو آپ یہ نہ کرو۔ بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے کا تو مت پڑھنا۔ ہاں دل کو پہلے اس بات کے لیے کہو کہ بھائی اللہ کے ہاں دل چاہے پازیٹو، لیکن صرف دل چاہنے کے اوپر قرآن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اللہ کے رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ فوراً نیت کرو یا اللہ میں تیری رضا کے لیے پڑھ۔ لیکن اگر کہا کہ بھائی بڑا دل بڑا چاہتا ہے تہجد پڑھنے کا، میں دل چاہتا ہے میں پڑھتا ہوں، تہجد نالت ہوگی، کیونکہ وہ دل کی نفس کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ جس دن نفس نے کہا نہیں تو میں وہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ جو فنانیت ہے اصل وہی ہمیں چاہیے۔ اور یہ فنانیت حاصل کیسے ہوتی ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کئی دفعہ دے چکا ہوں، پھر دے رہا ہوں تاکہ دل و دماغ میں ہماری اندر یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اور وقت کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی حکمت کی چیزیں سمجھائیں۔ اس زمانے میں انگریزوں کی تعلیم ہوتی تھی، اور انگریز جو ہے وہ اپنا ایک سسٹم چلاتے تھے۔ اسی تعلیم یافتہ ایک شخص جن کا نام حضرت
مجذوب صاحب کے نام سے مشہور، جو ان کا اصل نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال مجذوب صاحب کے نام سے مشہور. تو مجذوب صاحب نے اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، ان اللہ والوں سے ایک ہوئی. ان کی صحبت میں رہ کے ان سے پوچھا حضرت یہ آپ کا رنگ کیسے بدل گیا؟ بھائی میں تو اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں اور ان کی وجہ سے یہ رنگ میرا بدل گیا. تو کہا مجھے بھی لے چلو. پر لب لباب یہ ہے کہ وہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے. تو اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو آتا تھا سوال کرتے تھے، بھائی کیوں آئے ہو؟ ہر آدمی اپنا مقصد بتاتا تھا. ان سے پوچھا بھائی کیوں آئے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ تعلیم یافتہ اس انگریز کے زمانے ہیں، اس کے علم، اس کے سیکریٹری تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، جیسے آج کل کے دور میں منسٹرز ہوتے ہیں. اس زمانے میں کلیکٹرز کی پوزیشن منسٹرز کے برابر ہوتی. تو ایک رتبہ تھا ان کا، ایک ان کی بڑی پوزیشن تھی. تو وہ شاعر بھی تھے اور تعلیم یافتہ بھی کہیں گے دنیاوی لحاظ سے تھے. انہوں نے اشعار میں اپنا جواب دیا کہ میرے پاس تو ساری چیز موجود ہے، عزت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے، میں بڑا ہی دور حاضر کا بڑا ہی اونچے لیول کا آدمی ہوں، لیکن میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے اشعار میں کہا کہ نہیں کوئی اور خواہش میں اپنے دل میں لایا ہوں، نہیں میں اور کوئی چاہت میں اپنے دل میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کے لیے آیا. تو یہ جو مٹنا ہے یہی اصل بقا ہے. تو کیا کہا کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس، یہ سب چیزیں تو میں بڑا ہی کلیکٹر لیول کا آدمی ہوں بھائی، میں تو مٹنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ مٹنے کے لیے آئے تو آ جائیں. اب کہانی شروع ہوئی تربیت کی، کیونکہ اندر تو بھرا ہوا تھا وہی چیز ہے. تو جو ان سے سوال کرے، کیونکہ کلیکٹر تھے، ایک پوزیشن تھی ان کی، اور یہ پھر ان سے بات کرنا شروع ہو جائے، ان کو لمبے لمبے جوابات دینا شروع ہو جائے. جب خبر ملی ان کو حضرت کو کہ بھائی وہ تو بڑے ہی لنتنانی کر رہے ہیں یہاں پر، انہوں نے ان کو بلایا بھائی ادھر آئیے، یہاں آپ کو میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ آپ لوگوں کو درد دینا شروع کر دیں، بلکہ آپ کو میں نے اس لیے آپ آئے ہیں کہ مٹانے کے لیے. جی حضرت آپ بولیں گے نہیں، اب اپنی زبان کو بند کر لیں. ان کا جیسا حضرت حکم. اب ہوا یہ کہ زبان کو بند کر لیں تو لوگ تو بات کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، تختی لگا لی لکھ کے کہ حضرت نے مجھے بات کرنے منع کیا ہے. دیکھیں جب بننا چاہتا ہے انسان تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کلیکٹر لیول کا آدمی اس زمانے میں، جو آپ پتہ نہیں لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے، لیکن اس زمانے کا کلیکٹر لیول وہ اپنے اندر تختی لگائے گھوم رہا ہے، گتے کا لٹکا دیا اور لکھا ہوا حضرت نے بات کرنے سے منع کیا. اب جو کہے صاحب، بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ معاملات ہو ہی گئے. پھر حضرت کو خبر آئی، انہوں نے بلایا ذرا بھائی آپ کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، آپ جائیے یہاں سے، نکلیے. پہلے خانقاہی سسٹم لوگ آ کے دور سے خانقاہوں میں رہتے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں سے نکلیے، نکل جائیے یہاں سامان لے کر. حضرت نے سب کے سامنے ان کو نکال دیا. اب یہ کیا کرے، حضرت نے کہا ہے نکلنا تو ہے، لیکن بیسیکلی دل کے اندر تڑپ اور طلب تھی. تو کیا ہوا، وہ جا کر خانقاہ کے باہر بیٹھ گئے، دروازے کے باہر. اب خانقاہ کے اندر سے نکالا ہے، باہر میں تو ان کا کچھ نہیں ہے. اب وہ خانقاہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بیٹھے ہیں صاحب، کلیکٹر لیول کا آدمی بتا رہا ہوں، وہ عام بات نہیں کر رہا ہوں، جس کا نفس اللہ معاف کرے کس لیول کا ہوگا. تو وہ کیا ہوا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال ایک آدھ دو دن ہوا گزرا تو حضرت بھی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں، باہر بیٹھا رہا ہے. تو 2-4 دن گزرا تو انہوں نے ایک پرچی لکھی
اور پرچی لکھ کے کوئی جا رہا حضرت یہ حضرت تک پہنچا دیجیے گا. اب وہ پرچی لے کے حضرت کو جا پرچی بندی تھی حضرت کو دے دیا بھائی یہ لیجیے حضرت یہ باہر انہوں نے دیا. جب حضرت پڑھا تو حضرت کو ہنسی آ گئی. تمہیں بلا لو بھائی بلا لو اور پرچی رکھ کے اپنی جیب رکھ لی. کہانی ختم ہو گئی. جب بلا لیا تو ساتھیوں نے کہا بعد میں حضرت کیا لکھا تھا آپ نے ایسا آپ کو اندر بلا لیا کچھ نہ کچھ ایسی بات لکھی ہے بتائیں کیا لکھا. میں نے کہا حضرت انہوں نے کہا میں نے اس سے اتنا لکھا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اگر تو در نہ کھولے گا در میں دروازہ کو کہتے ہیں تو میں بھی دروازہ نہیں چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری ہے بھائی. اندر آپ کی حکومت باہر تو آپ کی نہیں ہے. میں تو بیٹھا رہوں گا جاؤں گا نہیں جب تک جس مقصد کے لیے مقصد کیا مقصد فنانیت کا مقصد. یہ فنانیت جو ہے آج تک کتنے کلیکٹر مر گئے ہوں گے کتنے متعلق والے مر گئے حضرت کے لیکن مجذوب صاحب کا نام قیامت تک رہے گا. جب اشرف علی تھانوی کا ذکر آئے گا تو مجذوب صاحب کا ذکر آنا لازم ہے. مر گئے نہیں صاحب وہ تو آج تک زندہ ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہوں گے کسی کا ذکر نہیں ہو رہا. تو فنانیت ہی اصل بقا ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی ان سے ان کے اونچے لیول کے آدمی تھے. اس زمانے میں ملاقات ہو گئی جگر صاحب سے جس شاعر یہ بھی تھے شاعر وہ بھی تھے. تو ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی ان کا حلیہ شلیہ سب بدل گیا. بھائی انہوں نے کہا جگر نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے تمہاری ٹٹر کہاں چلی گئی. جو ہر وقت ٹٹر کرتے تھے وہ تو چپ ختم ہو گئی. کہنا صاحب ہاں ایسے کے بعد چلا گیا جس نے میری سب کچھ ختم کر دیا. تو جگر نے کہا مجھے بھی لے چلو. ارے آپ تو شراب پیتے ہیں شراب والے کو کون لے جائے گا اور شراب تو دین میں حرام ہے. تو بہرحال انہوں نے حضرت سے ذکر کیا. یہ فنانیت کی ساری کہانی سنا رہا ہوں جس کے بعد بقا پیدا ہوتی ہے. فنانیت کے بغیر بقا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت سے ملاقات حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی. جگر کہہ رہے تھے کہ بھائی میں بھی آنا چاہ رہا ہوں لیکن میں تو شراب پیتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں بھائی شراب پیتے ہیں اس لیے جانا تو صحیح نہیں ہے آپ کا. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت. ارے آپ اس سے کہتے آپ آئیے تو پھر شراب کا معاملہ بھی دیکھ لیں گے. تو جب انہوں نے کوئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی حضرت نے کہا آ جائیں ایسی حال جس حال میں اسی حال میں آ جائیں. اب جب آئے تو حضرت نے کہا بھائی ان کو خانقاہ میں نہیں میرے گھر پہ ٹھہراؤ کیونکہ شراب وراب پیتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے پئیں گے سب کے سامنے نہ پئیں. اب جب ملاقات ہوئی تو حضرت کی جب نظر پڑی جب معاملات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب چھڑا دی. فنانیت کا مطلب جو سب سے پسندیدہ چیز تھی اسی کو چھڑا دیا جس کے بغیر رہنا مشکل تھا. یہ ہے فنانیت. اور قیامت تک جگر کا نام اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے گا. جگر نے دین ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ بزرگان دین اور اللہ والے اس کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے. ماشاء اللہ دیکھ لیجیے. تو جگر کہہ رہے ہیں کہ میرا لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا جگر شراب. اب یہ دیکھیں یہ شہادت ہے جو بیٹھے ہوا ہوں ایسے ہی دیکھا ہے. کیا مطلب ہے ان اللہ والوں کی مشابہت ایسی ہی ہے. یہ ان کی بات کی دلیل ہے. آپ نے یوسف الدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ان کی مشابہت بالکل ایسی تھی. تو یہ مشابہت ان اللہ والوں کی ہے. اور ظاہر سی بات انہوں نے وہاں سے کہاں سے جا کے مل رہی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. تو بہرحال جگر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جب ملاقات جگر سے ہوئی جگر کیا ہو گیا یہ تو بالکل ہی رنگ بدل گیا. فنانیت جو ہے وہ بقا اس پہ بدل گئی. جگر نے کیا کہا جگر نے اشعار میں کہا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا. تو فنانیت ہی اللہ اس کو بقا عطا فرماتا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ فنا ہو جاؤ.
مرنے سے پہلے خدا کی قسم مر جاؤ. مرنا کیا ہے؟ اپنے مردہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہاتھ اٹھاؤ ایسے رکھ دو، رکھ دیتا ہے. اس کو جو مرضی کر لو، وہ اس کی طرف سے کچھ نہیں رکاوٹ ہوتی. اسی طرح جب فانیت آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسے مانتا ہے جیسے بھائی کہہ دیا، ہو گیا، ختم. اب ہاتھ ایسے تو ایسے ہی ہوگا، پیر ایسے تو ایسے ہی ہوگا، تو اللہ اس کو دنیا میں ہی جنت عطا فرما دیتا ہے. دنیا میں رہتے ہی اس کو جنت مل جاتی. تو جو بات میں نے پہلے شروع کی کہ کرنا کیا ہے، مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے. وہ ادنا ہی مشابہت کیوں نہ ہو، وہ نہیں کرنی ہے. اور ادنا ہی مشابہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی اور تابعین تبع تابعین کی اور ولی اللہ کی کرنی ہے. یہ ہے اصل ہمارے مقصد. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے دور کا معاملہ آیا ویسے ہی بن گئے ہیں. یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ بولو تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا بھائی، ان چکروں پڑ گئے آپ ہیں؟ کیا دین یہی ہے؟ بھائی دین یہ نہیں ہے. دیکھیے مشابہت تو ہے نا، کون کہہ رہا ہے دین ہے؟ لیکن اس حدیث کا کیا کرو گے جس کا مفہوم ہے، جس کی مشابہت ہوگی، کیونکہ تمہارے دل میں اسی کی محبت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے. تم کہو نہ کہو، تمہیں اس چیز سے محبت ہے، ظاہر ہو رہی ہے. تو بات صرف سمپل ہے، تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. یہ مت سوچنا کہ سارا چیز تو اچھا ہے. ایک صاحب تھے، واقعات بہت سارے مشہور ہیں، ہندوستان کا واقعہ ہے. وہ یہ کہ ایک صاحب نیک والے تھے، جا رہے تھے، تو ہولی کا زمانہ تھا. تو ہولی کے زمانے میں ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے پہ رنگ ڈالتا ہے. یہ جو مولوی صاحب تھے بڑے نیک و صالح بظاہر تھے، اندر سے کیا تھے اللہ ہی بتا جانے. تو پان کھاتے تھے، پہلے زمانے میں پان بہت کھاتے تھے، ابھی بھی لوگ کھاتے لیکن پہلے زمانے میں تو بہت مشہور ہوتا ہے پان کھانا. جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ ہولی کھیل رہے ہیں، تو ان کو ظاہر بات ہے دین کے خلاف کرنے پہ تھوڑا سا غصہ تو آتا ہی ہے. لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے یار یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں کیا نہیں. ایک گدھا بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ پان کی پیک جو ہے کہ تم کیوں بیٹھے ہو بغیر اس کے ہولی کے. انہوں نے اپنی پان کی پیک جو ہے اس گدھے پہ پھینک دی. کس بنیاد پہ؟ کیا تم تو سب رنگ لگ رہے، تم ایسے بیٹھے ہو، ہم بھی تمہیں رنگ دیتے ہیں. ان کا ہو گیا انتقال. ان کے قرب عزیز اقارب میں سے کنہوں نے دیکھا کہ ان کی زبان جو ہے وہ اللہ معاف کرے وہ اتنی بڑی تھی یا کیا تھا، یا کوئی سانپ ان کو زبان پہ ڈستا تھا، کیا تھا واللہ اعلم. بہرحال لب الباب یہ ہے کہ زبان جو ہے ان کے منہ کے ساتھ انہوں نے دیکھا، انہوں نے جا کر دریافت کیا بھائی یہ کیا بات. دریافت کرنے پر جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے ساتھ جا رہے تھے اور پان کی پھیک اس گدھے پہ پھینکی تھی. اس ہندوؤں کی مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا. ایک چیز تھی نا، ہم اور آپ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو بھائی اس ایک چیز ہی تو سارا کھیل ہے. بریانی میں 10 چیز ڈلتی ہے، ایک چیز ہٹا دو اس میں سے. ارے ایک چیز ہٹا دو یا کم کر دو، چلو جتنی ڈالنی اتنی ڈالا. نمک لے لیں آپ سے، کیا وہ بریانی کھانے کے لائق ہے؟ کہ بغیر نمک کے بریانی کھاؤ، کون کھائے گا؟ اللہ معاف کرے بیماری کھائے گا، کیونکہ اس پہ بھی اللہ کا عذاب کہیں گے یا کیا کہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ بریانی ہے کھانے کے لائق نہیں ہے.